اسم معرفہ کی قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا جگہ یا چیز وغیرہ کا نام ہو، اس کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، مثلا بشیر احمد، فیض احمد، کراچی، ممبئی، چاند، اخبار آفتاب وغیرہ۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز وغیرہ کا نام ہو، مثلا مزدور، کاریگر، لوہار، لیڈر، مدرسہ، مسجد، گھر، بازار، گاؤں، میدان، دریا، کتاب، کرسی، چھتری، دوائی وغیرہ۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اب ہم اسم معرفہ یا اسم خاص کی مختلف قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسم معرفہ، اسم عام، اسم ضمیر، اسم اشارہ اور اسم موصول۔ اسم معرفہ کی 4 قسمیں ہیں، یہ جو میں نے بتائی ہو ابھی۔ پہلے آئے گا اسم علم۔ اسم علم وہ خاص نام ہے جس سے کوئی شخص، جگہ یا چیز مشہور ہو، مثلا بادشاہ، عمر بن عبدالعزیز، کشمیر، کوہ طور، تاج محل، علامہ اقبال، عمران خان، عبدالکلام آزاد، سر سید احمد خان اینڈ سو آن۔ اسم ضمیر، اسم ضمیر وہ کلمہ ہے جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، مثال کے لیے مندرجہ ذیل جملوں کو پڑھیے۔ منیر احمد ہمیں اردو پڑھاتے ہیں، وہ ایک محنتی استاد ہے۔ میرا دوست بیمار ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کشمیر ایک وادی ہے، اس میں پانی کے چشمے ہیں۔ ان جملوں میں وہ، میرا، اس اسموں کی جگہ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے اس میں اسماء ضمیر ہیں۔ اسم اشارہ، اسم اشارہ معرفہ کی وہ قسمیں ہیں جس سے کسی شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، مثلا وہ پہاڑ، یہ کرسی، وہ آدمی وغیرہ۔ اوپر لکھے گئے کلمات میں وہ اور یہ کسی جگہ یا کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس لیے انہیں اسم اشارہ کہا جاتا ہے۔ مشار الیہ، جس شخص یا جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشار الیہ کہا جاتا ہے۔ اوپر کے کلمات میں پہاڑ، کرسی اور آدمی مشار الیہ ہے۔ اسم موصول وہ اسم ہے جس کے ساتھ جب تک کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا نہ جائے پورے معنی نہیں دیتا، مثلا جو محنت کرتا ہے کامیاب رہتا ہے، جو ہی میں اسکول پہنچا گھنٹی بج گئی، جو کچھ آپ کہتے ہیں سب غلط ہے، جب تک آپ بری صحبت نہیں چھوڑیں گے آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی۔ مندرجہ بالا جملوں میں جو ہی، جو کچھ اور جب تک ایسے کلمے ہیں کہ جب تک ان کے ساتھ ایک جملہ ملایا نہ جائے کوئی معنی نہیں دیتے۔ اس طرح جو ہی، جو کچھ، جب تک اسم موصول ہے۔ جو جملہ موصول کے بعد آتا ہے اسے صلہ کہتے ہیں۔ مندرجہ بالا جملوں میں کامیاب رہتا ہے، گھنٹی بج گئی، سب غلط ہے، آپ کی پریشانی دور نہیں ہوگی صلہ ہے۔ نوٹ: موصول اور صلہ لفظ وصل سے بنے ہیں جس کا معنی ملنا ہے۔ یہ آپ کو مشق دی گئی ہے جو میں نے بتائی ہوں، آپ اس کو پہلے پڑھیے اور پھر یہ مشق سولو کیجیے، چاہے تو آپ اس کے اسکرین شاٹ بھی نکال سکتے ہیں۔